BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں فوجی آپریشن کے اختتام کے بعد بازار تو کھل گئے، لیکن پاک افغان سرحد کی جاری بندش سے کیا معاشی استحکام ممکن ہو سکے گا؟ یہاں پہلے بارڈر کھلا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، ادھر سے بارڈر سے سامان ادھر آتا تھا، یہاں سے لوگ جاتے تھے، وہ سب بند ہو گیا. موصل شہر کو آزاد کرانے کے لیے شدید لڑائی جاری. فوج کو روکنے کے لیے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے خودکش حملوں کا استعمال. اور 23 سالہ پاکستانی نوجوان سید فیضان حسین کو کوئینز ینگ لیڈرز ایوارڈ ان کی کن خدمات کے عوض دیا گیا ہے؟ دیکھیے گا خصوصی انٹرویو. پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی کے قریب واقع پاک افغان سرحد کئی برس سے بند ہے. باجوڑ فاٹا کی 7 ایجنسیوں میں سے ایک ہے. یہاں 2008 میں فوجی آپریشن کا آغاز ہوا اور 2013 میں اس کا کنٹرول پولیٹیکل انتظامیہ کے سپرد کر دیا گیا. باجوڑ کے راستے افغانستان کے ساتھ تجارت کا حجم اور معاشی صورتحال کے سرکاری اعداد و شمار تو موجود نہیں، تاہم چیمبر آف کامرس کے اندازوں کے مطابق اس سرحدی راہداری سے سالانہ 50 ارب کی تجارت ہوتی تھی، جو اب صفر ہو چکی ہے. تفصیل فرحت جاوید کی اس رپورٹ میں. یہ باجوڑ ایجنسی کا عنایت کلے بازار ہے. 2008 سے پہلے القاعدہ اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان جیسی شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا. سینکڑوں چھوٹی بڑی دکانوں پر مشتمل اس بازار کے منتظم حاجی محمد خان ہیں. حکومت نے مکمل آپریشن کیا. یہ مارکیٹ 2 دفعہ حکومت نے مکمل تباہ کیا. اس وجہ سے کہ ادھر طالبان زیادہ آتے تھے، ادھر مراکز بھی تھی، ادھر فیصلے لوگ کرتے تھے، ادھر آتے تھے، بہت زیادہ تھے. ادھر سیکیورٹی کا نام نہاد کوئی چیز بھی نہیں تھا، سارے طالبان کی طالبان تھے. یہ عنایت کلے کا مرکزی بازار ہے جو پہلے طالبان کے مکمل کنٹرول میں تھا اور پھر فوجی آپریشن کے دوران بھی سب سے زیادہ متاثر ہوا. آپریشن کے بعد یہاں کاروباری سرگرمیاں تو بحال ہوئی ہیں، تاہم پاک افغان سرحد کی بندش کے اثرات بھی واضح ہیں. 50% فائدہ تو ضرور ہوگا سرحد کھولنے سے. وہ لوگ ادھر آتے تھے، وہ سودا ٹرکوں میں لے جاتے تھے، اور یہ لوگ ادھر جاتے تھے، اپنے سامان ادھر لاتے تھے. وہ بند ہو گیا تو خواہ اس پر اثر پڑا ہے. فوجی آپریشن سے پہلے ایجنسی کی تجارت کا سب سے زیادہ دار و مدار افغان سرحد پر تھا، جس کو بند ہوئے 1 دہائی ہونے کو ہے. باجوڑ چیمبر آف کامرس کے مطابق افغانستان کے ساتھ کپڑے اور ماربل کے علاوہ دیودار کی قیمتی لکڑی اور گاڑیوں کے پرزاجات کا کاروبار کیا جاتا تھا. ایجنسی انتظامیہ وفاقی حکومت کی طرف سے مدد نہ ملنے، سرمایہ کاروں میں عدم تحفظ کا احساس اور کئی سالوں سے بند پاک افغان سرحد کو ابتر معیشت کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے. معاشی استحکام کی بات یہ کہ یہاں پہلے بارڈر کھلا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، ادھر سے بارڈر سے سامان ادھر آتا تھا، یہاں سے لوگ جاتے تھے، وہ سب بند ہو گیا. تو معاشی جو ہے وہ پہ یہ بالکل جام ہو گیا ہے. فل اسٹیبلٹی کے لیے کم از کم اور 10 سال کا ہمیں شدید محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں جو جس طرح وعدے ہوئے ہیں NFC کے اندر، وہ سب چیزیں، یہ تمام چیزیں ہمیں حق ملے، وہ چیزیں ملے، اس کے ساتھ کرنٹ بجٹ کے ساتھ مشکل ہو جائے گا. ایک طویل مدت تک دہشت گردی کا اہم ترین مرکز اور بڑے فوجی آپریشن سے متاثر ہونے کے باوجود یہاں تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے نہ ہونے کے برابر ہیں. سنگ مرمر سمیت قیمتی معدنیات سے مالا مال اس علاقے میں مشینیں بجلی نہ ہونے کے باعث بند ہیں، جبکہ زراعت کے شعبے میں بھاری ٹیکسز کی وجہ سے برآمدات بھی ختم ہو چکی ہیں. فرحت جاوید، BBC نیوز، باجوڑ. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے نامہ نگار فرحت جاوید اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. فرحت، کئی برس سے پاک افغان سرحد جو ہے وہ بند ہے اور وہاں لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کی رپورٹ میں دیکھا. تو کیا کوئی امکان ہے مستقبل میں اس سرحد کے کھلنے کا؟ عالیہ، پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کچھ عرصے کے دوران سرحد پر تعلقات خاصے کشیدہ رہے ہیں اور کراسنگ پوائنٹس بند بھی رہے ہیں. جیسا کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا تورخم اور چمن کا سرحدی جو پوائنٹ ہے، کراسنگ پوائنٹ، وہ بھی بند تھا، جس کی وجہ سے جو عام آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کافی انتظار کرنا پڑا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تاجر تھے ان کو بھی خاصا نقصان ہوا. اب وہ سرحدی پوائنٹس تو کھل چکے ہیں، لیکن ہم یہ جو باجوڑ ایجنسی کی بات کرتے ہیں، یہاں 3 کراسنگ پوائنٹس ہیں اور تینوں کے تینوں کئی سالوں سے بند
مند ہیں. ہم نے وہاں کی پولیٹیکل انتظامیہ سے بھی بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہاں پہ باڑ لگنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا فینسنگ کے بعد یہ کھل جائے گی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. اچھا فرحت, آپ کی رپورٹ میں جو اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ NFC کے جو وعدے تھے اس کے اندر جو وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا کیا جائے, وہ وعدے ہیں کیا؟ عالیہ, جو NFC ایوارڈ یا جس کو ہم نیشنل فائننس کمیشن ایوارڈ بھی کہتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک فارمولہ ہے جو صوبوں کی آبادی اور جو کچھ طے شدہ کچھ قواعد و ضوابط, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کے تحت صوبوں کے درمیان آمدنی اور وسائل کی تقسیم کی جاتی ہے. فاٹا باقاعدہ طور پہ NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں ہے, بلکہ وفاق کی جانب سے بجٹ کا ایک حصہ مختص کیا جاتا ہے. اب جو فاٹا ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے اس میں فائننس منسٹری نے یہ تجویز دی تھی کہ NFC ایوارڈ کا فاٹا کے مرجر کے بعد NFC ایوارڈ کا 3% حصہ فاٹا کو دیا جائے, جبکہ جو ANP ہے وہ 5% حصے کا مطالبہ کرتی ہے. لیکن وہ پروسیس جو ہے وہ اب فی الحال رکا ہوا ہے, اور یہی جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو بجٹ ہے وہ ان کو حصہ ایوارڈ کا حصہ دیا جائے. تو اس سے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ابھی فاٹا کو فنڈز مل رہے ہیں وہ دگنے ہو جائیں گے, اور اس سے خاص طور پہ جو دہشت گردی سے متاثر علاقے ہیں ان کو کچھ فائدہ پہنچے گا. اچھا فرحت, سرحد کی جو بندش ہے, معیشت اس سے تباہ ہو رہی ہے, اس کی ایک وجہ وہ بھی ہے, لیکن ترقیاتی منصوبوں کی صورت میں جو وعدے کیے گئے ہیں کیا وہ پورے کیے جا رہے ہیں؟ اور جو وہاں کے لوگ ہیں, حکومت کے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہیں؟ اب ہم وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی باجوڑ ایجنسی میں ملے اور یہ جان کر حیرت بھی ہوئی کہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے وعدے کیے گئے تھے, ترقیاتی پروجیکٹس شروع کرنے کے اعلانات کیے گئے تھے, ان میں سے کچھ بھی وہاں نظر نہیں آتا. اور وہاں کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے, ان میں پریشانی بھی ہے, غصے میں بھی ہیں, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو باجوڑ کے لوگ ہیں وہ دہشت گردی کی جنگ میں حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, لیکن اب اس کے بعد ان کو کوئی صلہ نہیں ملا, ان کا کاروبار ختم ہو گیا ہے, معیشت ان کی تباہ ہو رہی ہے. جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت ایسا لگتا ہے کہ یا تو اسلام آباد پہ توجہ دیتی ہے یا لاہور پہ توجہ دے رہی ہے, جبکہ فاٹا اور خاص طور پہ باجوڑ ایجنسی جو کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی ایجنسی ہے, وہاں کوئی توجہ نہیں دی جاتی. تو لوگوں میں غم و غصہ تو وہاں موجود ہے. اسلام آباد سے فرحت جاوید, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. اور اب دیگر خبروں پر ایک نظر. صوبہ پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ میں ہونے والے آئل ٹینکر حادثے میں جھلس کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو گئی ہے, جبکہ اس واقعے میں 100 سے زیادہ افراد بری طرح جھلس گئے تھے. جھلس جانے والے بعض افراد کے جسم کا 70% حصہ چل گیا تھا. لاہور کے جناح ہسپتال میں زیر علاج بعض مریضوں کی اب سکن گرافٹنگ کی جا رہی ہے. سکن کے عطیات ایک امریکی غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے دیے گئے ہیں. نامہ نگار عمر دراز نے لاہور میں جناح ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر سہیل ثقلین سے بات کی اور ان سے سکن گرافٹنگ کے عمل کے بارے میں پوچھا. سکن گرافٹنگ ایک بڑا ہائی ٹیک پروسیجر ہے جس میں ہائیلی سکلڈ جو ہمارے برن اسپیشلسٹ اور پلاسٹک سرجنز ہیں اس کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. ایک انٹرنیشنل NGO جو کہ ڈونیشن پہ اس نے یہ ہمیں جو اسکن گرافٹ دیے ہیں, اور یہ 100,000 اسکوائر سینٹی میٹر کے گرافٹس ہیں. 3 باکسز میں آئے. ان کا اسپیشلائز کنٹرول ٹیمپریچر ہوتا ہے اور اس ٹیمپریچر میں کولڈ چین کا ایک میکانزم ہے, اس کے ذریعے یہاں پہ یہ بائی ایئر آئے. ان اسکن گرافٹس کے ذریعے کل 2 ہمارے برن ہٹ وکٹمس کے جو ہے ان کی گرافٹنگ کی گئی ہے اور 2 کی مزید آج کی جائے گی. یہ بہت ضروری عمل ہے اور اس میں اسی طرح ملتان میں کل ہوئے 2 گرافٹ اور آج بھی ہوئے. جان بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یہ ریسٹرکچرنگ میں مددگار؟ یہ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے مددگار ہے, کیونکہ جب برن ہوتا ہے تو ہیموڈائنمک ساری چینج ہوتی ہے, ملٹیپل انجریز ہوتی ہیں, انسانی جان ایک فائٹ کر رہی ہوتی ہے. اس فائٹ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ پروٹیکٹیو لیئر دیتے ہیں تو اس سے بھی بہتری آتی ہے. جناح ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سہیل ثقلین سے عمر دراز نے بات کی. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے انڈین وزیر اعظم بن گئے ہیں اور اسرائیل انڈیا کو اسلحہ مہیا کرنے والا چوتھا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. اسرائیل نے انڈیا کو کئی طرح کے میزائل سسٹم, ریڈار اور دیگر ہتھیار دیے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور نریندر مودی کے درمیان مذاکرات میں دفاعی تعاون اہم رہے گا. شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. یہ میزائل امریکی سرزمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. شمالی کوریا کی جانب سے میزائل تجربوں میں اضافے سے تشویش کی فضا پیدا ہو رہی ہے.
برطانیہ میں اگلے 5 سال میں لاکھوں مریضوں کو ان کے DNA میپنگ کی مدد سے خصوصی علاج مہیا کیا جا سکے گا۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے کینسر اور دیگر غیر معمولی بیماریوں کا بہتر علاج ہو سکے گا۔ برطانوی اہلکاروں کو اس طریقے علاج سے انقلابی تبدیلی کی امید ہے۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہیں۔ دلی سے سلمہ حسین کا ہندوستان کے شاہی باورچی خانوں پر آرٹیکل، 21 سالہ برطانوی ایسڈ اٹیک وکٹم کے حوصلے کی کہانی، اور شمالی کوریا کا بین البراعظمی میزائل کے کامیاب تجربے کا دعویٰ، ان خبروں اور آرٹیکلز میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیں گے، موصل شہر کو آزاد کرانے کے لیے شدید لڑائی جاری، فوج کو روکنے کے لیے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے خودکش حملوں کا استعمال، اور پاکستانی نوجوان سید فیضان حسین کیسے کوئینز ینگ لیڈرز ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ نازکی۔ عراقی شہر موصل میں دولت اسلامیہ کا قبضہ اب خاتمے کے قریب ہے۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے صرف چند 100 ہی جنگجو شہر میں بچے ہیں جو کچھ گلیوں پر قابض ہیں۔ عراقی فوج نے موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے گزشتہ اکتوبر میں فوجی آپریشن شروع کیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ۔ موصل کی تنگ و تاریک تاریخی گلیاں اس شدید جنگ کی گواہی دے رہی ہیں جو اب تک لڑی جا رہی ہے۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ اب موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے لگ بھگ 300 جنگجو بچے ہیں جو شہر کے مغربی حصے کی کچھ گلیوں پر قابض ہیں۔ فوجی کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں خودکش حملوں کا سامنا ہے۔ اب ہماری لڑائی دھماکہ خیز جیکٹوں اور بارودی سرنگوں سے ہے۔ اب وہ خواتین خودکش حملہ آوروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ کل 4 عورتوں نے فوجیوں کے سامنے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا۔ آج 2 نے ایسا کیا، پرسوں 17 نے ایسا کیا تھا۔ موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے فوجی آپریشن گزشتہ سال اکتوبر میں شروع کیا گیا تھا۔ عراقی فوجوں نے حال ہی میں دولت اسلامیہ کو اس علاقے سے مار بھگایا ہے۔ جنگ سے تباہ حال اس علاقے میں پھنسے ہوئے لوگ اب اس علاقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ شاید اب بھی ہزاروں شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ جو دولت اسلامیہ کے چنگل سے آزاد ہونے میں کامیاب ہوئے، ان کے لیے امداد انتہائی ناکافی ہے۔ امریکہ کا بحیرہ روم میں موجود بحری بیڑا عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی میں مصروف فوجیوں کو فضائی مدد فراہم کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ موصل میں لڑائی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تنگلیوں اور گنجان آبادیوں کی وجہ سے آخری مرحلہ مشکل ہوگا۔ اس طرح رقہ کے ارد گرد کا علاقہ بھی مشکل ہوگا۔ ہم اتحادیوں کی مدد جاری رکھیں گے۔ عراقی حکومت نے جنوری میں مشرقی موصل کی دولت اسلامیہ سے مکمل آزادی کا اعلان کیا تھا۔ کئی علاقوں میں پولیس نے گزشتہ ہفتے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر فتح کا جشن منایا۔ مغربی موصل پر قبضے کی جنگ آخری مرحلے پر ہے، لیکن موصل میں دولت اسلامیہ کی شکست کے باوجود شدت پسند تنظیم کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا۔ عراق اور شام کے کئی علاقے اب بھی دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں۔ اور یہاں لندن میں گزشتہ ہفتے کوئینز ینگ لیڈرز ایوارڈز منعقد ہوئے۔ اس میں دولت مشترکہ سے تعلق رکھنے والے ممالک کے نوجوانوں کو اپنے ملک کے لیے کی گئی خدمات پر ایوارڈز دیے گئے۔ پاکستان سے یہ ایوارڈ سید فیضان حسین کو دیا گیا۔ گزشتہ دنوں وہ BBC آئے تو میری ان سے بات ہوئی اور سب سے پہلے میں نے اس 23 سالہ باصلاحیت نوجوان سے یہ پوچھا کہ انہیں یہ ایوارڈ کیوں دیا گیا۔ بیسکلی میرے پاس 2 کمپنیز ہیں۔ وہ ایک میرا نان پروفٹ انیشیٹو ہے جس کا نام ہے پیرا ہیلنگ سسٹمز، اور ایک میرے پاس فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے وینچر ڈارٹ۔ نان فار پروفٹ کے اندر میں 2013 سے اس کے اندر کام کر رہا ہوں، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کافی مختلف پروجیکٹس کرے ہیں۔ ایک پروجیکٹ اس کے اندر سے تھا ESL لینگویج ٹرانسلیٹر، جو میں نے 2013 کے اندر شروع کیا تھا اور 2014 کے اسٹارٹنگ میں تقریباً یہ تک چلا اور پھر کمپلیٹ ہو گیا۔
سو یہ بیسکلی سماعت سے محروم لوگوں کے لیے، افراد کے لیے ایک کمیونیکیٹ کرنے کا ایک سافٹ ویئر تھا. سو اس کے اندر اشاروں کی زبان کے اندر جو لوگ بات کر سکتے ہیں، کہ آپ جانتی ہوں گی کہ اشارے کی زبان بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے. سو اشارے کے اندر بات کرتے تھے اور وہ کنورٹ کر دیتا تھا اس کو وائس کے اندر، اور دوسرا بندہ تاکہ اس کو سمجھ سکے اور اس کو جواب دے سکے، اور وہ دوسرا بندہ جو سماعت سے محروم ہے وہ اس کو صحیح طرح سے پڑھ سکے. اچھا فیضان، آپ نے کہا آپ کی عمر کوئی 23 سال ہے اور آپ پچھلے 3-4 سال سے تو یہ کر ہی رہے ہیں، تو وہ کیا تھا جس نے آپ کو انسپائر کیا؟ یوزلی اس عمر میں تو بچے یا تو پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایگزامس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کھیل رہے ہوتے ہیں، ویڈیو گیمز، دوسرے اسپورٹس وغیرہ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ایسا کیا تھا کہ آپ کو لگا کہ نہیں، مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے؟ بیسکلی میں اسکول کے اندر کافی یعنی کہ بہت شائع بچہ ہوا کرتا تھا، اور میں کوئی پڑھائی میں بھی کوئی اتنا اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں رہا ہوں. میری والدین کو بھی یعنی کہ ایک تھوڑی سی مجھ سے وہ تھی کہ تم کبھی کچھ فرسٹ بھی آ جائے کرو، ہر وقت مطلب بس ایسے ہی پاس ہونا نہیں ہوتا صرف چیزیں. اور میں کافی یعنی کہ اپنی دنیا میں مگن ٹائپ کا رہنے والا بندہ تھا. لیکن جب میں نے اسکول گریجویٹ کرا 2010 کے اندر، تو میں دنیا کی طرف دیکھنے کا میرا تھوڑا انداز ڈفرینٹ ہوا، کیونکہ میں نے گھلنا ملنا شروع کر دیا کافی لوگوں کے اندر. میں نے والنٹری سروس کرنا شروع کر دی. اور اب آپ کے والدین کو آپ سے شکایت کم ہوگی، اب ایوارڈ وغیرہ بھی مل گیا ہے تو اب بالکل نہیں شکایت. فیضان، پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنے سارے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، حالات خراب رہتے ہیں، دہشت گردی کا بھی مسئلہ ہے، وہاں آپ جیسے نوجوانوں کے لیے اپنے خواب کو پورا کرنا آپ کو کیا لگتا ہے کتنا آسان ہے، مشکل ہے؟ جو ایک سب سے بڑا جو میں چیز دیکھتا ہوں، یعنی کہ جو ہماری اوور آل ایک جو یعنی کہ پوری پاکستان کی یوتھ میں ایک چیز نہیں ہے کہ مایوس بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اور یہ میرے اندر بھی ایک بات ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں، بولتے ہیں یار چیزیں نہیں ہو رہی اور بس ان کو ایسے چھوڑ دو، ہم کچھ چیز تبدیل نہیں کر سکتے اور کبھی کچھ نہیں ہو پائے گا. سو اس چیز کو آپ پازیٹیو رہیں. سید فیضان حسین، آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا اہم موضوع پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی کی صورتحال تھی، جہاں پاک افغان سرحد کئی برس سے بند ہے. باجوڑ فاٹا کی 7 ایجنسیوں میں سے ایک ہے جہاں فوجی آپریشن کے خاتمے کے بعد کنٹرول پولیٹیکل انتظامیہ کے سپرد کیا گیا، لیکن پاک افغان سرحد ابھی تک بند ہے، جس سے مقامی تجارت کو خاصا نقصان پہنچا ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک تازہ ترین خبروں، تبصروں، تجزیوں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے.